نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات متفق عليه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ 7 ایسی چیزیں ہیں، 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسے گناہ کبیرہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، لہذا ہمیں چاہیے ان 7 گناہوں سے بچنے کا ابھی سے ارادہ فرما لیں۔ اگر پہلے سے مبتلا ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑ دیں تاکہ ہم ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں۔ 7 گناہ کون سے ہیں؟ ان کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں گناہ کبیرہ کسے کہتے ہیں، گناہ صغیرہ کسے کہتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے۔ علماء محدثین نے گناہ کبیرہ کی ایک یہ تعریف نقل کی ہے، گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہا جاتا ہے جس پر شریعت مطہرہ نے کوئی حد مقرر کی ہو، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے۔ مثلا زنا ہے، شراب پینا ہے، چوری کرنا ہے، شریعت نے اس کی حد متعین کر رکھی ہے۔ تو لہذا گناہ کبیرہ کی ایک تعریف یہ ہوئی کہ جس پر شریعت مطہرہ نے کوئی حد مقرر کی ہو، ایسے گناہ کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے، اور جس کی حد متعین نہ ہو، ایسے گناہ کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے۔ اور بعضوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو اگر دیکھا جائے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کے انعامات کو دیکھا جائے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کوئی بھی گناہ گناہ صغیرہ نہیں ہے، کبیرہ ہی ہے۔ اس کے اتنے انعامات کے باوجود پھر بھی اس کی نافرمانی کی جائے۔
اس سلسلے میں حافظ ابن حجر المکی رحمہ اللہ تعالی نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کتاب الزواجر۔ انہوں نے تقریباً 350 سے زائد گناہ کبیرہ اس کتاب کے اندر تحریر فرمائے ہیں، لیکن غالباً ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں گناہ کبیرہ کل 7 ہیں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمائے۔ لہذا میرے بھائیوں ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 ایسے گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا اس سے بچنا، اس سے بچنا، اس سے بچنا۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، قالوا یا رسول اللہ وما ہن، تو صحابہ کی ایک جماعت نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ 7 گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں وہ کیا ہیں تاکہ ہم اس سے بچ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا گناہ الشرک باللہ، الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات کان کھول کے سن لو، اعمال میں اگر کمی رہ گئی، اعمال میں اگر کمی رہ گئی تو انشاءاللہ ضرور جنت میں جائیں گے ایک نہ ایک دن۔ نماز میں کمی رہ گئی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نعوذ باللہ نمازیں چھوڑ دیں، اگر خدا نخواستہ نماز میں کمی رہ گئی تو سزا پانے کے بعد یا بغیر سزا کے جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اگر عقیدے کے اندر کمی رہ گئی، سارے اعمال صالحہ کرتے رہے لیکن عقیدہ شرک کا تھا تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، سب سے پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ یہ اولاد دینے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات اور پہلا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے السحر، السحر، جادو کرنا۔ میرے بھائیوں آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ عام ہو چکا ہے، جادو کا گناہ عام ہو چکا ہے، لیکن اس میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے دنیا کا کوئی بھی جادوگر کسی کو نقصان دینا چاہے اور اللہ نہ چاہے
تو وہ جادوگر اس کو نقصان نہیں دے سکتا۔ قرآن کا فیصلہ ہے وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اس دنیا کے سارے جادوگر کسی کو تکلیف دینا چاہیں، اللہ نہ چاہیں تو وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتے۔ تو یہ جادو کی وبا پائی جاتی ہے، اس کی حقیقت ہے، اس کا توڑ کیا ہے؟ آج کل لوگ یہ سوال کرتے ہیں مولانا اس کا توڑ کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کرتا چلوں، اس کا توڑ بھی قرآن میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے موجود ہے، احادیث کے اندر بھی اس کا توڑ موجود ہے، اللہ کے قرآن کے اندر بھی اس کا توڑ موجود ہے۔ لیکن کیا کریں، جب تک ہم غیروں کے در پہ نہیں جاتے ہمیں تسلی بھی نہیں ہوتی۔ قرآن میں کہاں توڑ اس کا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ اپنے گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ایک دفعہ کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس گھر میں 30 دن تک 30 یومن 30 دن تک اس گھر میں شیاطین اور جنات نہیں آ سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے گھر میں ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو 30 دن تک اس گھر میں جنات شیاطین داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا 40 دن تک اس گھر میں نہ کوئی جادوگر خاتون داخل ہو سکتی ہے، نہ جادوگر کوئی مرد داخل ہو سکتا ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن کے اندر اس کا توڑ موجود۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے فرمایا تھا، علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا یا علی علم اولادک، یا علی علم اولادک، اے علی یہ آیت الکرسی اپنے اولاد کو بھی سکھا دے، اپنے گھر والوں کو بھی سکھا دے۔ یہ تمام شیاطین کے اثرات کا اس میں توڑ موجود ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کے گھر کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرما لیتے ہیں۔ دیکھیں جو اللہ کے نبی کے فرامین ہیں وہ سچے ہیں، وہ سچے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری زبان میں اثر نہیں ہو سکتا بسا اوقات، لیکن ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ کا فرمان بھی سچا، اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 7 وہ گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں، سب سے پہلے ارشاد فرمایا پہلا گناہ شرک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،
تیسرا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے وہ ہے کسی کو قتل کرنا بغیر وجہ کے۔ بغیر وجہ کی جو قید لگائی ہے اس کا مقصد یہ ہے چند ایسی وجوہات ہیں جس میں قتل کرنا جائز ہے بلکہ لازم ہے۔ ایک، اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے اور اس کا زنا گواہوں کے ذریعے سے یا اس کے اقرار کی وجہ سے ثابت ہو جائے تو شریعت مطہرہ میں اس کو سنگسار قتل کیا جائے گا۔ دوسرا، اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کرے گا تو اس کو بھی قصاصاً قتل کیا جائے گا۔ تیسری صورت، اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو اس کی سزا بھی قتل ہے۔ یہ تین وجوہات کی بنا پر قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ۔ تیسرا وہ گناہ جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، انسان کو تباہ کر دیتا ہے، وہ ہے کسی کو قتل کرنا۔ میرے بھائیوں، کوئی زمانہ تھا، ہم نے بھی دیکھا، مہینوں کے بعد جب شام کے وقت سرخ آندھی چلا کرتی تھی تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے خدا خیر کرے کسی علاقے میں کوئی قتل ہو گیا ہوگا۔ مہینوں کے بعد کبھی چلتی تھی تو ہمارے بڑے کہا کرتے تھے خدا خیر کرے کسی علاقے میں کوئی قتل ہو گیا ہوگا۔ آج 20 لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، اب وہ ہوا چلنا بھی بند ہو چکی۔ تو یہ تیسرا گناہ۔ چوتھا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا۔ آج پوری دنیا ایک مشکل کے اندر مبتلا ہے، مشکل کے اندر مبتلا ہے، گھر کے اندر سکون ختم ہو گیا۔ اب دیکھیے 40 سال پیچھے جائیں، اکیلے والد صاحب کمانے والے ہوا کرتے تھے، 8-10 بچے ہوتے تھے، مہمانوں کا آنا جانا بھی ہوتا تھا، پھر بھی برکت ہوتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سود کی لعنت نہیں تھی، سود کی لعنت نہیں تھی، محبتیں تھی۔ اور آج باپ بھی کما رہا ہے، ماں بھی جاب کر رہی ہے، بیٹے بھی کما رہے ہیں، برکت نہیں۔ کبھی سوچا اس کی کیا وجہ؟ وَأَكْلُ الرِّبَا، ہمارے کھانے میں، ہمارے مال میں، ہمارے لباس میں سود کی لعنت شامل ہو چکی۔ لوگ یہ کہتے ہیں مولانا اگر سودی کاروبار نہیں کریں گے تو دنیا کی معیشت جام ہو جائے گی۔ تو وہ میرا جواب سن لیں، اور وہ کہتے ہیں اس کے بغیر معیشت کا چلنا ممکن نہیں۔ میرا جواب سن لیں، وہ یہ کہ نعوذ باللہ، اللہ کو یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک زمانہ دنیا میں آئے گا جب کہ ان کی معیشت بغیر سود کے نہیں چل سکے گی، پھر بھی اللہ نے اس کو حرام کر دیا۔ نعوذ باللہ، اللہ نا واقف تھے، اللہ کو علم نہیں تھا، حالانکہ ہرگز ایسی بات نہیں۔ سود کا گناہ کیا ہے؟ سود کا گناہ کیا ہے یہ بتاتا جاؤں۔ اللہ نے مشرک کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا، اللہ نے زانی کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا،
اللہ نے شرابی کے ساتھ اعلان جنگ نہیں کیا، لیکن جب باری آئی سود کی تو رب العالمین نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سودی نظام سے باز نہیں آؤ گے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود کا ایک پیسہ کھانا، اس کا کیا گناہ ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 36 مرتبہ اپنی اماں کے ساتھ زنا کرنا ایک پیسہ کھانے کا گناہ اتنا بڑا ہے، اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے مترادف ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے میں اپنی حکومت والوں سے کہتا ہوں، اور یہ رمضان کا مہینہ ہے، اتنی بڑی آفت آئی، لیکن الحمدللہ اب کرونا میں کافی حد تک کنٹرول آیا، الحمدللہ، اللہ اس کو ابھی ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ تو اس رمضان کے مہینے میں اعلان کر دو، ہو سکتا ہے یہی آپ کا اعلان قیامت کے دن نجات کا سبب بن جائے، نجات کا سبب بن جائے، کیونکہ ساری زندگی حکومت تو چلانی نہیں، ساری زندگی یہاں رہنا تو ہے نہیں، ایک نہ ایک دن چلا جانا ہے۔ اس لیے حکومت والوں سے میں اپنے وزیر اعظم صاحب سے التماس کرتا ہوں، ریاست مدینہ کے اندر سود کا نظام نہیں تھا، ریاست مدینہ میں سود کا نظام نہیں تھا، اعلان کر دو رمضان میں، آج کے بعد ہم ملک پاکستان سے سود کی لعنت کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ ادھر اعلان کرو گے، ادھر رحمت الہی متوجہ ہو جائے گی، رحمت الہی متوجہ ہو جائے گی، میرے نبی خوش ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چوتھا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے وہ اکل الربا، وہ ہے سود کا کھانا، سود کا کھانا۔ پانچواں گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے وہ ہے وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ آج اس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں، اس گناہ کے اندر ہم مبتلا ہیں۔ نابالغ بچے ہوتے ہیں، ابا کا انتقال ہو گیا، ان کے مال کو بے جا ہم کھا جاتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ ان کا باپ تو چلا گیا، یہ بچے ہیں، یہ ہم سے پوچھ نہیں سکتے، خوب مزے سے مال کھایا جاتا ہے۔ قرآن کا فیصلہ سن لے، اللہ فرماتے ہیں ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ لوگ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں در حقیقت انجام کے اعتبار سے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔ یہی حکم مال وقف کے اندر، جو مدارس کے اندر مال آتا ہے غرباء کے لیے، یتیم بچوں کے لیے، اگر وہاں بھی اگر بے جا استعمال کیا جائے گا، ناجائز استعمال کیا جائے گا، تو میرے بھائیوں اس آیت کا مصداق بن جائیں گے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا۔ تو پانچواں گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے وہ ہے یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کھانا۔ چھٹا گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، دشمن کے مقابلے میں
جہاد ہو رہا ہو، دشمن سامنے ہو، تو پیٹھ پھیر کے بھاگ جانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور ساتواں گناہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، کسی پاک دامن مسلمان خاتون پر زنا کا الزام لگانا۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو رہا ہے، عام ہو رہا ہے۔ بدگمانی ہمارے جسم کے اندر خون کی طرح سرایت کر چکی ہے۔ دو کام چھوڑ دو، اگر اس پورے معاشرے سے فساد کو ختم کرنا ہو، نفرت کو ختم کرنا ہو، تو دو چیزیں چھوڑ دو، ایک ہے بدگمانی، ایک ہے بد زبانی۔ بد زبانی بھی چھوڑ دو، بدگمانی بھی چھوڑ دو، ساری نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، زنا کا الزام لگانا، قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء، اگر کسی آدمی نے کسی خاتون پر زنا کا الزام لگایا اور گواہ پیش نہ کر سکا، فجلدوہم 80 جلدہ، ایسے آدمی کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اسلامی ملک کے اندر ایسے شخص پر 80 کوڑوں کی سزا لاگو کی جائے گی جس نے کسی پاک دامن خاتون پر زنا کا الزام لگایا۔ میرے بھائیوں، آج کسی کی عزت کا اچھالنا اتنا آسان ہو چکا، اتنا آسان ہو چکا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کی عزت کو اچھالو گے، اللہ آپ کی عزت کو اچھال دے گا۔ الزام نہ لگانا۔ اور یہ مسئلہ بتاتا جاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک گواہوں کے ذریعے سے زنا ثابت نہیں ہوا۔ شریعت نے زنا کے لیے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 گواہوں کی شرط لگائی ہے، 4 گواہوں کی۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ماعز سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ طاہرنی یا رسول اللہ، طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے، مجھ سے زنا ہو گیا، مجھ سے زنا ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ پھیر لیا ادھر، حضرت ماعز اٹھ کے ادھر آئے، یہاں کے کہنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ ادھر دائیں طرف پھیر لیا، وہ اٹھ کے ادھر آئے، یہاں تک کہ 4 مرتبہ اقرار کیا حضرت ماعز نے رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی کا مجنون، ابی کا مجنون یا ماعز، اے ماعز تو پاگل تو نہیں ہے، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ کہا حضرت میں پاگل نہیں ہوں، مجھ سے یہ گناہ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، جس کے سامنے اس کی آخرت ہو رہا تو دنیا کی سزا اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ روایات میں آتا ہے انہوں نے اقرار کیا، حضور نے کافی کوشش کی کہ یہ کسی طرح انکار کرے، جب ان کو حد جاری کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا صحابہ
اللہ نے ماعز کی توبہ کو ایسے قبول فرمایا، اگر سارے اہل مدینہ پر تقسیم کیا جائے تو سب کی بخشش ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کو جو میں نے بیان کیا، لیکچر مقصد نہیں، اپنی علمیت کو ثابت کرنا مقصد نہیں، مقصد یہ ہے یہ 7 ایسے گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بھی بچائیں، اپنے گھر والوں کو بھی بچائیں، اپنے بچوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اور آخر میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ رمضان کا ایک عشرہ ختم ہونے کو ہے، قرآن کی زیادہ تلاوت کریں، قرآن کی زیادہ تلاوت کریں، قرآن کی سب سے زیادہ تلاوت کریں، باقی سارے اپنے معمولات کو مؤخر کر دیں، قرآن کو مقدم کر دیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المرض وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان مرد یا خواتین دنیا سے جا چکی ہیں، ربا ان کی بخشش فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ تیری جنت بڑی وسیع ہے، تیری جنت بڑی وسیع ہے، تیری جنت بڑی وسیع ہے۔ اے اللہ سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے، سب کی بخشش فرما دے۔ اے اللہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن 7 گناہوں کا ذکر کیا ہے، ربا ہمیں ان گناہوں سے بچا لے، ہمیں شرک سے بچا لے، ہمیں جادو سے بچا لے، ہمیں قتل سے بچا لے، ہمیں مال حرام سے بچا لے، ہمیں سود سے ربا بچا لے۔ اے اللہ ہمیں کسی پر الزام لگانے سے بچا لے۔ اے اللہ اس کورونا کی وبا کو ختم فرما دے، اے اللہ کورونا کی وبا کو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہم اس سے لڑ نہیں سکتے، ہم تیرے سامنے عاجزی کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو نے بڑا ہی کرم فرمایا، بڑا ہی کرم فرمایا، ربا ہم تیرا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ دن بدن اس میں کمی آ رہی ہے، کمی آ رہی ہے۔ ربا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تیرا کھرب بار شکر ہے، تو نے پھر ہمارے حرمین شریفین کو آباد فرما لیا۔ اے اللہ وہاں کی مسجد حرام کو آباد فرما لیا۔ اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو تو نے آباد فرما لیا۔ اے اللہ اسی طرح اس سال بھی لاکھوں انسانوں کو حرمین شریفین میں اعتکاف بیٹھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری حکومت والوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ سود کے نظام کو ختم کر دیں۔ اے اللہ ہماری حکومت والوں کو توفیق عطا فرما
وہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چوکیدار بن جائیں۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ ربا یہ پاکستان واحد وہ ملک ہے جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ رکھی گئی ہے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے، اس پہ میں قسم کھا سکتا ہوں، ربا جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ ہوتی ہے اس کی تو خود حفاظت فرماتا ہے۔ اے اللہ مجھے یقین ہے پاکستان کو مٹانے والے تو تباہ ہو جائیں گے، یہ پاکستان تا قیام قیامت قائم ہی رہے گا، کیونکہ اس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے۔ اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما لے، تراویح کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں وہ نعمتیں عطا فرما جو تجھ سے تیرے نبی نے مانگی ہے، ہمیں ان گناہوں سے بچا لے جن گناہوں سے تیرے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔